اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسی کی برائی کرتے ہیں۔ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے ہی برا ہے کسی انسان کی غیبت کرنا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، کلام پاک کی ایک صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سب سے پہلی آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے کس کے لیے؟ ہمزۃ لمزہ، جو انسان عیب تلاش کرتا پھرتا ہے، جو انسان لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرتا ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور دوسرا انسان کون ہے؟ جو کسی کو منہ پر طعنے دیتا ہو۔ عیب تلاش کرنا اور لوگوں کو منہ پر طعنے مارنا، ان دونوں شخص کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ ہلاکت اور بربادی ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے الذی جمع مالا وعددہ، اس انسان نے مال کو جمع کیا اور وعددہ، اس کو گن گن کر رکھا۔ اس انسان کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی۔ اور ہلاکت بھی ایسی ویسی نہیں ہے، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کیسی سخت ہلاکت ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ انسان یہ گمان کرتا ہے، وہ شخص جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اور مال کو جمع کرتا ہے اور لوگوں کو طعنہ دیتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ انسان جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ، گمان کرتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ لینبذن فی الحطمہ، کہ حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، آپ جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں بھی کام آئے گا اس کا مال، آخرت میں بھی کام آئے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ انسان جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پہلے اللہ نے خود فرمایا کہ حطمہ میں پھینکا جائے گا، پھر اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما الحطمہ، آپ جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو حطمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ آگے اللہ رب العزت نے خود ہی بتایا کہ وہ کیا ہے، حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی جلائی ہوئی آگ، نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، موقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہوگی کہ دلوں کو چھو لے گی۔ بہت اللہ فرماتے کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ سمجھدار آگ ہے، سمجھدار، وہ انسان کے دلوں کو چھو لے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، ایسا گویا کہ اس کو آگ جیسے ایک گھر ہو اور اس کے اندر آگ جلائی ہو اور اس انسان کو اس کے اندر بند کر دیا اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایسا آگ کے اندر جب وہ انسان ہوگا اور چاروں طرف اپنی آگ دیکھے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ آگ کے ستون ہے، ستون، جیسے اس کو ایک ستون کھڑے کر دیے ہوں اور انسان کو نکلنے کا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو، دیواریں کھڑی کری اور اس کے اوپر لینڈر ڈال دیا۔ میرے محترم بزرگوں، ایک کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ غیبت زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ کسی کی غیبت کرنا ہے۔ اللہ کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر وہ برائی اس کے اندر ہو، مثلا میں کسی کی برائی بیان کرنے لگا، فلاں آدمی ایسا ہے،
فرمایا کہ جی ہم جو برائی کر رہے ہیں اس کے اندر وہ موجود ہے برائی، جب بھی غیبت ہوگی، فرمایا جب بھی تو غیبت ہے۔ اگر کسی کے انسان کے اندر کوئی برائی ہے اور میں نے اس لوگوں کے اندر جا کر بیان کرنا شروع کر دیا، وہ جو برائی ہے سیم وہی برائی میں نے بتائی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اس کا نام غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر برائی وہ نہیں ہے پھر میں بیان کر رہا ہوں، اب تو بہتان ہے، تو اس سے ہی بڑا گناہ ہے۔ کسی کے انسان کو کوئی بات کہہ دینا بے وجہ سنی سنائی اس کے اندر موجود نہ ہو، مثال کے طور پر کسی انسان نے کسی کو کافر کہہ دیا، کسی مسلمان کو کہا تو کافر ہے، یاد رکھیں حدیث بات کے اندر آتا ہے وہ انسان کے اندر برائی نہیں تھی، جب تک وہ کفر اس انسان کے پاس خود نہیں لوٹے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ کسی کے بارے میں کسی کو ہم نے برا کہا، اس کے منہ پر کسی کی تانا دیا، برائی کری، اور اس کے اندر وہ برائی نہیں تھی، جب تک کہنے والے کے اندر وہ برائی پیدا نہیں ہونے کی تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ میرے محترم بزرگوں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اور ہم نے ان کو بہت چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ کوئی مجلس ایسی ہوگی جس کے اندر ہم بیٹھ کر غیبت نہ کرتے ہیں۔ 4 آدمی مجلس کے اندر بیٹھے، 5 آدمی بیٹھے، 6 آدمی بیٹھے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، جیون سے بھی انسان اٹھ کے جائے گا اسی کی برائی شروع کر دیں گے۔ جو اٹھ کے چلا گیا مجلس سے اس کی ہم نے کیا کر دی؟ برائی شروع کر دی۔ 4 بیٹھے تھے، ایک چلا گیا، تو 3 بیٹھے ہیں نا، اب وہ جانے والی برائی بیان کرنا ہوتا ہے، ایسا ہے ایسا، اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسی کی برائی کرتے ہیں۔ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے ہی برا ہے کسی انسان کی غیبت کرنا، ایسا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے، تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک تو گوشت کھانا، انسان کا گوشت کھانا کتنا برا ہے۔ کوئی انسان کا گوشت کھاتا کیا کہیں گے؟ آدم خور، کسی کہتے ہیں آدم خور سے کہتے ہیں جو انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ کوئی انسان کا گوشت کھاتا ہو، انسان کے گوشت کھانے والے کو بولتے ہیں آدم خور۔ ایک تو اپنے انسان، اوپر سے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، اور وہ بھی اپنا بھائی جو مر چکا، اپنا بھائی مر چکا اس کے جسم سے نوچ نوچ کر گوشت کو کھانا کتنا برا ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ برا اپنے بھائی کی غیبت کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ برا۔ اور میرے محترم بزرگوں غیبت کرنا اتنا سخت گناہ ہے، لیکن اس کو ہم نے بہت ہلکا اور بہت آسان سمجھ رکھا ہے۔ سوچتے بھی نہیں کہ ہم برائی کر کے نمٹے ہیں۔ ہمارے ذہن میں توبہ کرنے کا بھی دل کے اندر گمان نہیں ہوتا، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان کسی برائی کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کی برائی اس کے دل کے اندر سے وہ نکل جاتی ہے، پھر اس کو برائی معلوم نہیں ہوتی۔ جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جائیے، جن کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے گا۔ جو پہلا آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں۔ ہمارے ترتیب یہی ہے، یہ نہیں کہ بعد میں آئے اور آگے جا کر بیٹھ گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں میں نے شروع میں عرض کیا کہ لوگوں کی عیب تلاش کرنا، اور دوسری چیز ان لوگوں کو منہ پر تانا دینا۔ جب انسان منہ پر تانا دیتا ہے وہ تکبر میں دیتا ہے، تکبر کے اندر، میں تو کیا ہے ہمارے سامنے، بھول گیا تو وہ دن ہم نے تیرے پر یہ احسان کیا تھا، اب بھول گیا تو وہ دن ہم نے تجھے اس دن یہ کھلایا تھا، بھول گیا وہ دن میں تو کاروبار لے کے بیٹھا ہے ہم نے تو کرایا تجھے۔ انسان کے منہ پر تانا دینا، میرے محترم بزرگوں، یہ قرآن پاک اس کا ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کیا وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تکبر میں آ کر جب انسان کے پاس مال آتا ہے، اب انسان کے تکبر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اس تکبر کے چکر میں انسان آ کر لوگ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا الذی، ان دونوں آدمی کے لیے ہلاکت ہے۔ ابھی آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ منہ پر تانا دیتا ہو اور پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی کرتا ہو اور مال کو گن گن کر جمع کرتا ہو۔ ایک دیکھو، مال کو جمع کرنا ایک 2 طریقے کا ہے، مال کو گننا 2 طریقے کا ہے۔ ایک انسان نے کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس نے اپنے کام کا جتنے کی آمدنی ہوئی ہے اس نے اپنے پیسوں گن کر رکھ دیا۔ کیوں گنا اس نے؟ اس لیے گنا کہ اتنے میری آمدنی ہوئی ہے، اتنے کا میرے دکان کا سامان لانا ہے، اتنے مجھے کیا کرنا ہے، اپنے ورکر کے، اپنے کام کرنے والے اتنے پیسے مجھے دینے ہیں مجھے۔ یہ تو کوئی منع نہیں ہے، اس میں تو کوئی منع ہی نہیں ہے، اتنے پیسے گھر کے ہیں، اتنے میرے خرچے کے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ مال کو گن کر خوش ہوتا ہے، مال گننا ہے، پتہ ہے میری جیب میں 2000 روپئے ہے، پھر بھی گننا انہیں بیٹھ کے، پتہ ہے 10,000 روپئے جیب میں پڑے، بار بار گنتا ہوں، خوش ہوتا ہے، کیا اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ یہ مال کو جمع کرنے والا اور گننے والا، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت سخت ہلاکت فرمائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایسی آگ کے اندر ہوں گے، ایسی آگ کے اندر ہوں گے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔
آگ 3 طرح کی ہوتی ہے. گرمی جو ہوتی ہے، گرماہٹ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے آگ جو انسان نے جلائی. ایک آگ ہم نے جلائی، آگ کو جلانے کے بعد آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، آگ کے پاس تو گرمی محسوس ہوگی. ایک آگ ہے سورج کی آگ، سورج کی گرمی. وہ گرمی الگ طریقے کی ہوتی ہے. آگ والی گرمی الگ طریقے کی ہے، سورج والی گرمی الگ طریقے کی ہے. تیسری گرمی کون سی ہوتی ہے؟ انسان کو بخار ہوا، اب بخار میں اس کا پورا جسم گرم ہو گیا. یہ جو بخار انسان کو ہوتا ہے، اس کی جو اندر گرمی پنپتی ہے، وہ گرمی انسان کے اعضاء کے ذریعے نکل جاتی ہے. پسینہ آئے، پسینے کے ذریعے بخار نکل گیا. لیکن میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتے نار اللہ الموقدہ، کہ وہ آگ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، وہ پسینے کو بھی نکلے گی. جیسے بخار ہوا پسینے سے نکل گئے، ایسے نکلنے والی نہیں ہے. اور وہ آگ دل کو چھو لے گی. کوئی انسان نے اپنے اوپر آگ لگائی، انسان جل کے مر گیا، یا کسی کو جلا کر مار دیا. انسان جب جلنا شروع ہوا، اس کے دل، انسان کا دل نہیں جلتا، اس کا دل جلے گا، اس سے پہلے انسان کو موت آ جاتی ہے. کسی انسان میں آگ لگی، خود لگائے یا کوئی اور اس میں آگ لگا دے، انسان آگ لگنے کے ذریعے مر جاتا ہے. لیکن آگ دل تک نہیں پہنچتی، دل تک پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں، وہ آگ ایسی ہوگی کہ انسان کے دل کو چھو لے گی. اللہ نے فرمایا کہ آگ سمجھدار ہوگی، سمجھدار آگ ہوگی، انسان کے دل کو چھو لے. دل کی انسان برداشت نہیں کر پا رہا. ہاتھ میں درد ہوا برداشت ہو گیا، پیر میں درد ہوا برداشت ہوا، سر میں درد ہوا برداشت ہوا. جب دل میں درد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا برداشت سے باہر ہو کر کیا ہو گیا؟ آؤٹ آف وارنٹی، ختم. ابھی ایک چچا چلا گیا اللہ کے پاس چلا. میرے محترم بزرگوں، دل کی برداشت نہیں ہوتی. دل کے اندر جب درد برداشت ہوتا ہے انسان سے، تو وہ دل کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر موقع دے رکھا ہے. ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جب تک زندگی چل رہی ہے، آنکھ کھلی ہے، تب تک موقع ہے. اس کے بعد موقع ملنے والا. انسان لاکھ تمنا کرے گا کہ ایک بار دنیا میں اور چلا جاؤں، ایک بار دنیا میں اور چلا جاؤں، آپ کے پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ جو آ چکا وہ آ چکا، تو جا چکا وہ جا چکا. آیا وہ جو انسان جا چکا دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں کو بیانات ہوتے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے. جماعت والے گھر گھر پھرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تاکہ بھائی سمجھانا کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے بھائی ابھی سمجھ جاؤ، ابھی مرنے سے پہلے کیا ہے؟ موقع ہے، ابھی سمجھ جاؤ. اس لیے میرے محترم بزرگوں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے میرے پاس کوئی آنے والا نہیں تھا، میرے پاس کوئی سمجھانے نہیں آیا. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ سے کیا کہیں؟ میرے محترم بزرگ، ہمیشہ وہ آگ رہے گی. اور فرمایا آگے کہ جس انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اس دل کو سمجھدار آگ بتایا، سمجھدار آگ. جس کے انسان کے دل میں ایمان ہوگا، اس کے دل کو وہ آگ نہیں چھوئے گی. اور جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اس کے دل کو جلا کر راکھ کر دے گی. اور ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے. انسان وہاں پر تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں، لیکن وہاں موت آنے والی نہیں ہے. ایسے بند کمرے کے اندر انسان کو آگ جلا رکھی ہو، اور دل جگر سب کچھ اس کا جل جائے، اور بھاگنے کا کہیں راستہ نہ ملے، نہ اس کو موت آئے. میرے محترم بزرگوں، اس لیے بتاؤ کیا ہو؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کو، جب تک زندگی چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا موقع دے رکھا ہے. آج میرے محترم بزرگوں، جسم کے اندر جان ہے، منہ میں زبان ہے، آنکھوں میں روشنی ہے. ہم سب کیا کر لیں؟ اپنی زندگی کو پاک صاف کر لیں. کسی کا حق مار رکھا اس کو لوٹا دیں. کوئی کام آنے والا پیسہ نہیں ہے. الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلد، سمجھتا ہے کہ ہمیشہ کام آئے گا. میں دنیا میں، ارے یہ پیسہ تو میرے محترم بزرگوں دنیا میں کام نہیں آتا، آخرت میں کیا کام آئے گا؟ انسان جب مرنے کے بعد اس کی سگی اولاد سونے کی انگوٹھی اتار لیتی ہے، سگی اولاد بھی اس کی انگوٹھی اتار لے گی. دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا میرے محترم بزرگوں، آخرت میں کام آئے گا. اس لیے اللہ رب العزت سے بس دعا یہ ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.